اللہ وبرکاتہ۔ اسپرنگ فیلڈ اسکول ماسب ٹینک سے میں اردو معلمہ امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے ٹھیک ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم سبق نمبر 2 کی ابتدا کرنے والے ہیں۔ سبق کی ابتدا کرنے سے پہلے میں نعت کے کچھ اشعار پڑھوں گی۔ اشعار کو توجہ سے سنیے اور سوالات کے جوابات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یعنی اس نعت کی کچھ مختصر حصے پہلے بند چھوٹا سا بند دیا گیا ہے۔ اس میں مصنف یا شاعر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہی غریبوں کی مرادیں مکمل ہوتی تھی۔ برلانا مطلب مراد کو پوری کرنا، یعنی جس طرح کوئی اگر غریب بے سہارا یا پھر کوئی مان لیجیے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد کی التجا کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مدد پوری کر دیتے تھے، یعنی نا امیدی کو خوشیوں سے بھر دیتے، اپنے پرائے کے غمخوار بن کر رنج و الم سے نجات دلاتے، یعنی رنج و الم مصیبتوں سے انسان کو نکالتے تھے۔ ضعیفوں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، ملجا کے معنی مراد پوری کرنے والا یا پھر جائے پناہ، ٹھکانہ، ماوا کا مطلب ٹھکانہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیفوں کے ملجا و ماوا ہیں، غلاموں کے مشفق و مہربان آقا ہیں، غریبوں و فقیروں کو آسرا دینے والے، ناتواں و کمزوروں کو راحت و سکون دینے والے ہیں۔ تو بچوں، نظم کے اشعار کو تفصیلی طور پر سمجھانے کے بعد میں آپ سے سوالات کے جوابات پوچھ رہی ہوں۔ سوالات پڑھوں گی اور جوابات دینے کی کوشش کروں گی، توجہ سے سنیے۔ خدا کی شان میں کہی جانے والی نظم کیا کہلاتی ہے؟ خدا کی شان میں کہی جانے والی نظم نعت حمد کہلاتی ہے۔ کیا کہلاتی ہے بچوں؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم حمد کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یا پھر حضور کی تعریف میں بیان کی جانے والی نظم نعت کہلاتی ہے۔ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے کون ہیں؟ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نعت کے اس بند میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون کون سے اوصاف بیان کیے گئے ہیں؟ یعنی تمام اس بند کا خلاصہ جو ہے اس بند پورا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ہے۔ مانا یہ جاتا ہے کہ دنیا کی کائنات پھیکی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے سامنے، یعنی رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی برلانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، اپنے پرائے کا غم، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ یہ تمام پورا بند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں اس میں۔ تو بچوں، آپ سمجھ چکے ہوں کہ اس سبق کا نام کیا ہے، یعنی محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم پڑھنے والے ہیں۔ اس کو پڑھنے کا مرکزی خیال کیا ہے یہ دیکھ لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ساری دنیا کے انسانوں میں بلا تفرق رنگ و نسل درس انسانیت آپ ہی سے شروع ہوئی اور آپ ہی پر ختم ہوتی ہے، یعنی دنیا میں آخری نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کوئی دنیا میں پھر کوئی دوبارہ قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ زندگی اور موت سے تعلق، جینے اور مرنے کے سلیقے، یعنی اٹھنے کا، بیٹھنے کا طریقہ، پانی پینے کا طریقہ، سونے کا طریقہ، غصہ آئے تو اپنے آپ کو ضبط کرنے کا طریقہ، ہر وہ چھوٹی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سنت نبوی کہتے ہیں۔ اس کو ہم فالو کرنا چاہیے، اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے اور خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو بھی اس پر عمل کرنے کی ہدایت دینی چاہیے۔ جس نے آپ کی تقلید کی وہ راہ مستقیم پر چل پڑا، یعنی جنت پا گیا۔ جس نے آپ کی بتائی راہ کو ترک کیا وہ اندھیروں کی نظر ہو گیا، یعنی جہنمی بن گیا۔ اس سبق میں چند اوصاف و واقعات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ کو بتانے کی کوشش کی گئی ہے۔ تو بچوں، ہم سبق کا مختصر حصہ پڑھیں گے آج۔ تو سبق کا پہلا پیراگراف کیا ہے بچوں؟ سبق کا پہلا پیراگراف جو ہے عبارت نمبر 1 پڑھیں گے ہم اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اسکرین کی طرف توجہ سے دیکھیے، اور کیونکہ یہ ادارے کی جانب سے لکھا ہوا ہے تو اس کے لکھنے والے کوئی نہیں ہے، نہ کوئی شاعر ہے نہ کوئی مصنف ہے۔ تو بچوں، اسکرین کی طرف توجہ سے دیکھیے، میں پہلی عبارت پڑھ رہی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کے شہر مکہ میں 12 ربیع الاول دوشنبہ کے دن 571 ہجری کو علی صبح خاندان قریش میں پیدا ہوئے۔ پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے آپ کا نام محمد رکھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو والدہ بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، اور 8 سال کی
عمر ہوئی تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تب چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی. جب 14 سال کی عمر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی طرف توجہ دی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب کہاں پر پیدا ہوئے؟ اللہ تعالیٰ کی مقدس زمین جس کو ہم مکہ کہتے ہیں، مکہ مدینہ یا پھر مدینہ منورہ. جو زمین میں جب اس زمین پر گیا یا پھر وہاں کی کعبۃ اللہ کی زیارت کیا یا پھر طواف کیا تو مان لیجیے وہ جنتی ہو گیا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب شہر کے مکہ میں 12 ربیع الدوشنبہ، بعض کتابوں میں دوشنبہ بتایا جاتا ہے، بعض کتابوں میں ساشنبہ یعنی چہارشنبے کے دن، جمعرات کے دن بتایا جاتا ہے. 571 ہجری کو علی الصبح خاندان قریش میں پیدا ہوئے. پیدائش سے قبل ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ تھا، اور والدہ کا نام بی بی آمنہ تھا. دادا کا نام عبد المطلب اور چچا کا نام ابو طالب تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں قدم ہی نہیں رکھے تھے تو والد کا انتقال ہو گیا. جب چھوٹے ذرے سے بڑے ہوئے، 6 سال کی عمر کے ہوئے تو بی بی آمنہ بھی وفات پا گئی، اور 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی؟ چچا ابو طالب نے کی. جب 14 سال کے ہوئے تو تجارت کی طرف توجہ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی طرف توجہ دی؟ تجارت کی طرف توجہ دی. تو بچوں آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگلی کلاس میں اور اس سے متعلق اور عبارت پڑھیں گے ہم، اور اس کو تفصیلی طور پر سمجھایا جائے گا. یہاں پر میں یہ انسائکلوپیڈیا جو ہوتا ہے، کیا بولتے ہیں، ویکیپیڈیا جو ہوتا ہے، اس سے متعلق میں یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نکالی ہوں. اس کا مطلب یہ شجرا جو کہتے ہیں ہم اس طرح کا ہے، کہاں کب کیسا کون سے خاندان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا، اور کب وفات ہوئی، اور معظم در انہیں کیا کہا جاتا تھا، کہاں پر تھے، اور کیا کیا چیزیں بنوائی، یہ تمام چیزوں کے بارے میں. یعنی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 شہزادیاں تھیں اور کتنے بیویاں تھیں اس بارے میں بتایا گیا ہے، دیکھ لیجئے. اور اس کے علاوہ آپ کو اگر اس سبق سے مراد جانکاری چاہیے یا پھر کچھ اور تفصیلی جاننا چاہ رہے ہوں تو آپ عربی دینی کتاب کا مطالعہ کرتے رہیں اور سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں تاکہ آپ کے سبق اچھی طرح سے سمجھ میں آ سکے. جزاک اللہ خیر.